شیرغار الوداع کہتے تھے گنجے شہیداں پر فاطمہ زہرا کے پیار الوداع فاطمہ زہرا کے پیار الوداع کربلا کی خاک کو سونپا تمہیں عرش اعظم کے ستاروں الوداع عرش اعظم کے ستاروں الوداع خبر پر بیٹوں کی زینب نے کہا ماں وطن جاتی ہے پیاروں الوداع ماں وطن جاتی ہے پیاروں الوداع قبر سے آواز دیتے ہیں حسین لو بن زینب صداروں الوداع لو بن زینب صداروں الوداع کے ہاں کیسے چھٹ گیا یہ ہے زینب صدمے دل پر اٹھائی ہے زینب خبر شہ کی بنائی ہے زینب کچھ یتیم غلام کہتی ہے رو کے لو قبر بھائی ختم اب ہو گیا ختم اب ہو گیا سفر بھائی میں ہوں زینب فلک ستائی ہوں تم سے ملنے یہاں میں آئی ہوں اور لٹے قافلے کو لائی ہوں بھائی کیا کیا بھائی کیا کیا شام تک ننگے سر گئی زینب کیوں نہ پہلے اٹھ کے دیکھو تو ایک نظر بھائی ارے ٹکڑے صدموں سے ہے جگر بھائی ہو گیا ہے سفید سر بھائی جھک گئی ہے میرے کمر وعدہ پورا میں کر کے آئی ہوں پشت بتا دیا
ساتھ لائی تھی محنتوں سے یہ گھر بسائی تھی میں نے دولت یہ ماں سے پائی تھی ہو گئی دفن جو اب ہو کیوں کرے میری بسر بھائی ہائے کہ مجھے ہائے کہ مجھے جا گھر بھائی تھی مقدر میں میری رسوائی ارے کیوں نہ دربار ہی میں موت آئی پیش حاکم گئی یہ دکھ پائی ارے غصہ آیا تھا پی گئی بھائی جو ہوئے ظلم سہ گئی زینب سب کے رونے گرے سب کے رونے گرے سب کے رونے گرے گئی زینب کیا بیاں ہو جو گزرے رنجوں میں ارے بازوؤں میں میرے بندی تھی رسن تھے تماشائی سارے مرد و زن ارے لٹ گئی میں شاہ زمان پھری بازار شام میں زینب گئی دربارے گئی دربارے گئی دربارے میں پاتے ہوں اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد شہدوں جہاں خدا پہ دے محمد کی جان خدا پہ محمد کی جان خدا پہ شبیر نبی حسین کے لال اکبر نوجوان خدا اکبر نوجوان خدا پھیرنے والی خشک ہونٹوں کی زبان خدا اپنی سوکھی زبان خدا اے علمداری فوجیں عباس علی کے نشان
ختم مہمانی شیعوں کے مہمان خدا حافظ شیعوں کے مہمان خدا حافظ جب شاہ کو سفر میں بہت دن گزر گئے صغرا کو غم ہوا کہ مسافر کدھر گئے کہتی تھی گھر بھرا ہوا ویران کر گئے کیا جانے در میرے بیکار کدھر گئے کیا جانے کی طرف میرے بیکار کدھر گئے ہے شوق دل میں زندے پیغمبر کی دیدگاہ کیا وجہ ہے کہ نہیں آیا رضیتا کیا وجہ ہے کہ نہیں آیا رضیتا دیکھو نہ خطی آیا نا اکبر وہاں سے کچھ حادثہ پڑا شہدی بسفر میں کسے کہوں جو سبتے نبی کی خبر کو جائے اللہ میرے باپ کو جلدی وطن ملا اللہ میرے باپ کو جلدی وطن ملا سنتی ہوں دوست کم ہے شہ مشرقین کے دشمن بادے فاطمہ کے نورین کے دشمن بات فاطمہ کے نورین کے مانگو دعا کے سبتے پیغمبر کی خیر ہو عباس و قاسم و علی اکبر کی خیر ہو بہنوں کی خیر ہو میری مادر کی خیر ہو گھر میں گرمی کا ہے زبر علی ویرا کریں گے شہر کو جنگل بسائیں گے اب کیا خدا نہ خواستہ حضرات آئیں گے اب کیا خدا نہ خواستہ حضرات آئیں گے چرچا ہوا یہ شہر مدینہ میں جا بجا صغرا سے آ کے مادر عباس نے کہا زانو بسر جھکائے ہوئے رو رہی ہو کیا شبیر سجدہ کرو ادا شبیر آئے جگرگا سجدہ کرو ادا ناکے پہ فوج ٹھہری ہے واری حسین کی آتی ہے کوئی دمے سواری حسین کی آتی ہے کوئی دمے سواری حسین کی نانی نے تب یہ اسے کہا ہو کہ شاہ سورا تمہیں نہ تھا میرے کہنے کا اعتماد میں کہتی تھی کہ
آتے ہیں اب شاہ خوش نہاد پورے خدا نے کی جو میرے دلے کی تھی مراد پوری خدا نے کی جو میرے دلے کی تھی مراد دیکھو گی آج باپ کو مادر کو بھائی کو لوگ کپڑے بدلو چلو پیشوائی گو لوگ کپڑے بدلو چلو پیشوائی گو وہ بولی میرے دل میں ہے کچھ اور ہی خیال جب تک نہ گھر میں آئے گا خیر النساء کا لال کپڑے نہ بدلوں گی نہ میں گندوں گی سر کے بال کپڑے نہ بدلوں گی نہ میں گندوں گی سر کے بال آنے دو ان کو جن کے لیے ہے یہ میرا آنے دو ان کو جن کے لیے ہے یہ میرا شکوے کروں گی آنکھوں سے آنسو بہاؤں گی بابا کو یہ پھٹا ہوا کرتا دکھاؤں گی بابا کو یہ پھٹا ہوا کرتا دکھاؤں گی بابا کو یہ پھٹا ہوا کرتا دکھاؤں گی عزیزان حسین کبھی کبھی ایسا موقع رہتا ہے کہ جہاں ذاکر کے لیے ذکر کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے آپ کے جذبے عقیدتیں اور آپ کی محبتوں اور ان کے تقاضے اس مقام پر ہوتے ہیں کہ جہاں ذکر کی حاجت نہیں رہتی بلکہ اگر آپ کو متوجہ کر دے صرف یہ کہہ کر کے رونے والوں آج 40 کا دن بھی گزر گیا ہے تو بہت ہے تڑپ کے رونے کے لیے یاد کرے تصور کرے کہ آج کے دن کا کیسے کیسے انتظار کیا تھا آج کا دن آئے گا تو کس طرح ماتم کریں گے کیسے مجالس کریں گے 40 آغاز محرم سے مسلسل ذہن میں یہی رہتا تھا دن گزرتے گئے شبیں گزرتے گئی کل کی رات بھی آپ نے مصروفیت میں گزاری آج کا پورا دن بھی مصروفیت میں گزارا گیا ماتم ہوا اب احساس یہ ہے کہ اب یہ دن 1 سال کے بعد ہی پلٹ کر آئے گا لیکن یہ ہے کہ آپ انتظار کریں گے نا اب دن کو ودا کر دیا 40 چلا گیا اب کچھ دن ایام ادا کے ہیں اس کے بعد وداع ایام ادا کا آغاز ہوگا پھر یہ جو ہمارا 2 مہینے 8 دن کا سفر ہے یہ تمام ہو جائے گا مگر آپ پھر انتظار کریں گے اس کا تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جس کی جتنی زندگی جتنی حیات ہے وہ ہر سال محرم کا انتظار کرتا ہے دور اضحیٰ کا انتظار کرتا ہے اور وہ دور آ جاتا ہے جب دور آ جاتا ہے تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے اب آپ یہاں سے انتظار کرتے ہیں آپ کہ بھئی آئندہ سال جب آئندہ سال ہلال محرم آسمان پہ نظر آتے ہی آپ مطمئن ہو جاتے ہیں آپ کا انتظار اپنی منزل کو پا لیتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں آپ کا انتظار اپنے منزل کو پا لیتا ہے آپ مطمئن ہو جاتے ہیں مگر عزادارو مدینے میں کچھ انتظار کرنے والے ایسے تھے
جن کے انتظار کو منزل نہیں ملی، ان کا انتظار ہی رہ گیا، قیامت کی حدوں سے جا کے مل گیا، تڑپتے رہ گئے، مضطرب رہے اس مجلس میں ایک طویل عرصے سے، بڑی خدامت سے۔ میں یہی ذکر کرتا ہوں، ایک ایسی دکھ زدہ غم زدہ شہزادی کے انتظار کا پرسہ رہتا ہے۔ حسین کی بیٹی فاطمہ صغریٰ کہ جس کا بڑا حق ہے ہم پر، اس بچی نے ہمیں انتظار میں آنسو بہانے کا سلیقہ دیا ہے کہ کیسے انتظار کیا جائے، کیسے تڑپ تڑپ کے شب و روز گزارے جائے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ ہمارا مقصد عزاداری، ماتم، آنسو، تو ہم اسے حاصل کر رہے تڑپتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں۔ فاطمہ صغریٰ کا مقصد تھا انتظار بھرے ہوئے قافلے کا۔ کیا ایک تفصیل کا موقع نہیں رہتا۔ آج کا دن آپ جانتے ہیں کیسا گزرا ہے، آپ کی تھکن کا بھی اندازہ ہے مجھے۔ کیا تصورات کی ایک دنیا بسا کے رکھی تھی اس بچے نے، بالکل الگ۔ بابا سے کیا کہیں گے، چچا سے کیا کہیں گے، بھیا علی اکبر سے کیا گلہ کریں گے، علی اصغر کو گودی میں لے کے شکوہ کریں گے، بہنوں سے کیا بات کریں گے۔ یہ سارے چیزیں تصورات کی ایک دنیا تھی، ایک کائنات تھی جو سجا کے رکھی تھی۔ مگر ہوا کیا، یہ دنیا ایسے اجڑ گئی جیسے مدینہ اجڑ گیا۔ اس شہزادی کی کائنات ہی اجڑ گئی۔ اس بچی کا بڑا حق ہے، تو میں ان کی بے قراری، شہزادی فاطمہ صغریٰ کا اضطراب اور ان کے انتظار کا پرسہ چند لمحوں میں زحمت تمام کر دیتا ہوں۔ تفصیل کا موقع رہتا نہیں، مگر یہ کہ انتظار کی منزل بات کی ہے، پہلی منزل بے قراری کی ہے اور اضطراب کی ہے۔ یہ بے قراری اور اضطراب کاہے کا ہے کہ میں سفر میں ساتھ جاؤں، میں چلوں ہمراہ قافلہ، میں اتنے بڑے گھر میں تنہا کیسے ہوں۔ جب سن لیا، پتہ چلا کہ بابا نے کہا ہے کہ فاطمہ صغریٰ کو گھر میں رہنا ہے، تو عزاداران حسین تفصیل بڑی ہوتی ہے، دل بھی چاہتا ہے آپ تک باتیں پہنچانے کے لیے، مگر پھر موقع دیکھ کر میں تفصیل کو روک دیتا ہوں، ایک منظر بتاتا ہوں خالی، آپ تصور کریں۔ اور ہمیشہ جب میں یہ منظر پیش کرتا ہوں تو آپ اپنی محبت کی نگاہوں سے وہ منظر کو دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ کی عقیدتوں کی بینائی میں بڑی تیزی ہے، یہ عطا ہے شہزادی کونین کی آپ کو، آپ برابر اس منظر تک پہنچ جاتے ہیں۔ منظر کیا ہے، 28 رجب سن 60 ہجری کا موقع ہے اور قافلہ نکلنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ تیاری بھی کیا ہے، گھر کے باہر حسین کے بیت الشرف کے باہر خناتیں گھیر لی گئی ہیں اور ہماریاں لائی جا رہی ہیں، جناب عباس اس کا انتظام کر رہے ہیں۔ ایک ایک بی بی آتی ہیں، ان کے وارث ہمراہ رہتے ہیں، ان کو بٹھاتے ہیں، وہ سواری آگے جا کے رک جاتی ہے۔ یہ باہر کا منظر ہے۔ گھر کے اندر کا منظر کیا ہے، گھر کے اندر کا یہ منظر ہے کہ جتنے افراد ہیں ہر فرد سامان سفر باندھ رہا ہے، بڑے ہوں کہ بچے ہوں، بڑے ہوں کہ بچے ہوں کہ جوان ہو، ہر فرد سامان سفر باندھ رہا ہے، سوائے ایک بچی کے جو ایک دالان میں بیٹھی ہوئی تڑپ رہی ہے، دالان میں بیٹھی ہوئی بے قرار ہے کہ ہائے سب تو جائیں گے،
سب تو جائیں گے مگر میں نہیں جا سکتی. یہ بے قراری ہے, یہ اضطراب ہے. اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے, سوچیں آپ تصور کریں کیا گزر رہی ہوگی بچی پر جب وہ یہ دیکھتی کہ فاطمہ کبریٰ اپنے سامان باندھ رہی ہے, سکینہ اپنا سامان تیار کر رہی ہے, رقیہ اپنے سامان باندھ رہی ہے, اور نو محمد ہیں, یہ سب کا سب قافلے پہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں. ایک بچی ہے بیٹھی ہوئی جو کچھ نہیں کر پاتی. بڑی تڑپ تھی شہزادی کو اور بڑا شوق تھا قافلے میں جانے کا. تو کوشش کی, بھئی فطرت ہے نا, بچوں کی فطرت ہوتی ہے, پوری صحیح کر لیتے ہیں, پوری طاقت صرف کر دیتے ہیں. فاطمہ صغریٰ نے بھی کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا. کیا کیا؟ کبھی آ کے بڑی محبت سے ماں کی گود میں بیٹھتی, کہتی کہ اماں آپ بابا سے کہو, آپ بابا سے کہو مجھے ساتھ لے کے چلو. کبھی پھوپھیوں کے پاس آتی, کہتی کہ پھوپھی اماں آپ بابا سے سفارش کریں میری, مجھے لے کے چلے. روایت کے لفظ ہے کہ کسی کام سے عباس اگر گھر میں آ جاتے تو جا کے عباس کے قدموں سے لپٹ جاتی, کہتی چچا عباس آپ بابا سے کہیں. کبھی علی اکبر آ جاتے تو علی اکبر کی کمر میں باہیں ڈال کے لپٹ جاتی, کہتی میرے بھیا, میرے شبیہ پیغمبر آپ سفارش کرو کہ اس غریب کو بابا ساتھ لے کے جائے. سب کر لی کوشش. آخر میں خود حسین جب بیٹی سے رخصت ہونے کے لیے آئے تو باپ بیٹی گلے مل کے بہت روئے. حسین بھی بڑا عزیز رکھتے تھے بچی کو, بہت چاہتے تھے, مگر اللہ کی مشیت تھی, چھوڑ کے جانا تھا. گلے مل کے بہت روئے. آخر میں فاطمہ صغریٰ نے بابا سے بھی کہہ دیا کہ بابا میں اتنے بڑے گھر میں تنہا کیسے رہوں گی, آپ مجھے کسی حال لے کے چلے. تو حسین نے کہا بیٹی دیکھو, مشیت خدا یہی ہے کہ تم گھر میں رہو, مرضی خدا یہی ہے کہ تم گھر میں رہو. تو اب سمجھ گئیں کہ مشیت اللہ خود کہہ رہا ہے, تو اب میں نہیں جا سکتی. تو نہیں گئی نا, اب انتظار سمٹ کے آ گیا. مگر جانے کی جو تڑپ تھی اس کو شاعر نے اپنے لفظوں میں شہزادی کی زبانی بیان کیا. ایک بن ہے 6 مصرے, یہ 6 مصرے نہیں ہیں, ایک مصرع ایک مرثیہ ہے فاطمہ صغریٰ کا, اور ہر مصرع تشریح طلب ہے. مگر میں تشریح آپ پہ چھوڑتا ہوں, شرح کی گنجائش نہیں ہے. شہزادی کی زبانی حضرت انیس کہتے ہیں کہ وہ بات نہ ہوگی جو کہ بچپن میں تھی مادر, ماں کو اور باپ کو سمجھا رہی ہیں, انہیں بتا رہی ہیں کہ کسی حال مجھے لے کے چلے. یہ نہ سمجھیں کہ بچی ہوں, وہ بات نہ ہوگی جو کہ بچپن میں تھی مادر. ہر صبح میں پی لوں گی دوا آپ بنا کر. مطلب کیا ہے, میں بیمار ہوں تو کسی کو زحمت نہیں دوں گی, میری دوا میں بنا لوں گی. ہر صبح میں پی لوں گی دوا آپ بنا کر, دن بھر میری گودی میں رہیں گے علی اصغر. میں کام بھی کروں گی, خدمت بھی کروں گی, دن بھر میری گودی میں رہیں گے علی اصغر. ارے لونڈی ہوں سکینہ کی, نہ سمجھو مجھے دختر. بیٹی سمجھ کے نہیں, کنیز سمجھ کے. لونڈی ہوں سکینہ کی, نہ سمجھو مجھے دختر. میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو. ارے بابا مجھے فضا کی زبانی میں بٹھا دو. بابا مجھے
فضا کی سواری میں بٹھا دو، کسی طرح، دیکھیے کیا ہے کیا، کسی طرح مجھے لے کے چلو، چاہے کنیزوں کے ساتھ ہو چاہے اپنے ساتھ ہو، مگر جانا نہیں تھا شہزادی کے لیے، نہیں گئی۔ اب انتظار سمٹ گیا، قافلے کو بہت دور تک چھوڑنے گئی تھی، حسین کے گھر سے سرے راہ راستے پر دور تک گئی، پیچھے پیچھے، جب پیچھے شہزادی آ رہی ہے پتہ چلا، حسین نے قافلہ روک دیا۔ فاطمہ صغریٰ آئیں تو کہا بیٹی کیا بات ہے، ایک مرتبہ سب سے ملنا چاہتی ہوں، آپ جاتے واقعہ نہیں بتاؤں، ملاقات ہوئی نا، تو سرے راہ جس مقام پہ بیٹھ کے پورے قافلے سے ملاقات کی تھی، اس مقام کا مقام فاطمہ صغریٰ کہتے ہیں، وہ مدینے میں اب بھی موجود ہے، زیارت گاہ ہے۔ اب ظالم حکومت نے اسے حصار میں لے لیا ہے، مگر جگہ موجود ہے۔ مگر آپ سوچیں کیا دل پر گزری ہوگی، بیٹھ گئی، سب سے ملاقات کر لی، سب چلے گئے۔ اب حسین نے کہا بیٹی جاؤ، اب تو گھر چلی جاؤ۔ کہا بابا اتنی اجازت دے دیں کہ قافلہ میری نظروں سے دور ہو جائے۔ تو اب بیٹھ گئے، ایک ایک سواری جا رہی ہے، پھوپھی کی سواری گئی، بہنوں کی سواری گئی، ماں کی سواری گئی، علی اصغر کا جھولا چلا گیا، ایک ایک سب، یہاں تک کہ قافلے کی گرد رہ گئی، گرد کاروان رہ گئی۔ تب گھر میں پلٹ کے آئیں، گھر میں آتے ہی ختم رکھا اور صحن خانہ میں بیٹھ گئیں، صحن میں زمین پہ بیٹھ گئیں اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہتی تھی پروردگار بھرا ہوا گھر قافلے میں ہے، بھرا ہوا گھر سفر میں ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے، گرمی کا زمانہ ہے، میرے قافلے والوں کی خیر ہو۔ اب روز یہی تھا عالم، اب روز یہی کیفیت تھی، گھر سے نکلتی صبح، وہاں جاتی مقام پر اپنے بیٹھ کے انتظار کرتے، چونکہ جاتے ہوئے حسین نے دلاسا دیا تھا کہ بیٹی اگر حالات سازگار رہے تو ہم چچا عباس کو یا بھیا علی اکبر کو بھیج کے بلا لیں گے تمہیں۔ تو اس آس میں روز جا کے وہاں بیٹھ جاتی، شاید چچا آ جائیں، شاید بھیا آ جائیں، کوئی نہیں آتا، مایوس واپس آتی، اور آ کے گھر میں وہی پھر خاک پہ بیٹھ کے دعا کرتی پروردگار میرے قافلے کی خیر ہو۔ روز کی کیا دعا تھی، روز کی کیا دعا تھی، میرے قافلے کی خیر ہو، میرے قافلے کی خیر ہو۔ جو بچی روز قافلے کی خیریت کی دعا مانگتی، اب ایک دن وہ آیا کہ اسی انتظار میں، اسی اضطراب میں دن گزرے، مہینے گزر گئے، سال تمام ہوا۔ اب اسی مدینے میں ایک آواز گونجی، ہاتف کی آواز دینے والے کی، وطن میں قافلہ کربلا کی آمد ہے۔ اب جیسے ہی یہ سنا فاطمہ صغریٰ نے جیسے ہی سنا وطن میں قافلہ آیا ہے، وطن میں قافلہ کربلا کی آمد ہے، دل نے آواز دی وطن میں آج شہ مشرقین آتے ہیں، چلو چلو میرے بابا حسین آتے ہیں۔ پورے مدینے سے کہا، پورے مدینے سے کہا کہ چلو 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 میرے بابا حسین آتے، کہا نا، خود نہیں گئی مگر۔ اب یہ بچوں کی نفسیات اور ان کی محبت کے تقاضے ہوتے ہیں، جب بچے برخلاف عمل کرتے ہیں، محبت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ پورے مدینے سے تو کہا چلو 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 میرے بابا حسین آتے ہیں، خود نہیں گئی مگر۔
خود گھر کے حجرے میں بیٹھی رو رہی ہیں. مدینے کی عورتیں قریب میں رہنے والی، پڑوس میں رہنے والی، انہوں نے دیکھا کہ وہ بچی جو روز تڑپتی تھی، روز بے چین ہوتی تھی، آج نکلی نہیں. پتہ نہیں صحت کیسی ہے، طبیعت کیسی ہے. چلو چل کے احوال جانتے ہیں. احوال فاطمہ صغریٰ جاننے کے لیے وہ عورتیں آئیں. گھر میں داخل ہوئیں تو دیکھا کہ بچی اپنے حجرے میں بیٹھے آنسو بہا رہی ہے. تو پوچھا بی بی کیا بات ہے؟ آپ تو روز انتظار کرتی تھی، روز دعا کرتی تھی قافلے کی خیر ہو خیر ہو. اب تو قافلہ آیا ہے نا، چلو چل کے ملاقات کر لو، گلے شکوے دور ہو جائیں گے، شکایتیں دور ہو جائیں گی، ملاقات ہو جائے گی. تو اب بہت بے چین ہو کے جیسے کہتے ہیں نا دل کی گہرائی سے کہا نہیں نہیں نہیں، اب نہیں جاؤں گی، اب نہیں جاؤں گی. کیوں نہیں جاؤ گی بی بی؟ تو اس لیے نہیں جاؤں گی کہ ان قافلے والوں نے مجھے بہت تڑپایا ہے، بہت رلایا ہے. ان کی خاطر رات بھر میں نے آنسو بہائے ہیں، دن بھر تڑپتی رہی ہوں. اب میرا منشا یہ ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہوں گی کہ میرے لیے کون کیسے تڑپتا ہے. میں تو تڑپی ہوں ان کے لیے، اللہ جانتا ہے میں تو تڑپی ہوں. اب میرے لیے یہ کیسے تڑپتے ہیں، کون کیسے تڑپتا ہے، ماں کا کیا حال ہوتا ہے، بابا کا کیا حال ہوتا ہے، بھیا کا کیا حال ہوتا ہے. میں دیکھوں گی کہ میرے لیے کون کیسے تڑپتا ہے. اسی موضوع پہ 2 بند ہے، زحمت تمام ہے. کہ وہ بولی میرے دل میں ہے کچھ اور ہی خیال. جب تک نہ گھر میں آئے گا خیر النساء کا لال، کپڑے نہ بدلوں گی، نہ میں گوندوں گی سر کے بال. ارے آنے دو ان کو جن کے لیے ہے یہ میرا حال. شکوے کروں گی، آنکھوں سے آنسو بہاؤں گی، بابا کو یہ بٹا ہوا کرتا دکھاؤں گی، مگر ہائے فاطمہ زہرا. یہی جذبہ، یہی احساس ایک اور مقام پہ نظم ہے کہ وہ بولی پیشوائی کو موجود ہوں مگر ہے خلد چھپ رہوں کسی گوشے میں بیٹھ کر. اکبر تلاش میں پھرے آواز دے پدر، اصغر بھی گھٹنیوں مجھے ڈھونڈے ادھر ادھر. جب سب کہیں کہ مر گئی چھٹتے ہی آپ سے، ہنستی ہوئی میں آگے لپٹ جاؤں باپ سے. آئے فاطمہ زہرا، نہ بابا آئے نہ چچا آئے. ارے علی اصغر کا جھولا خالی رہ گیا، بچی کا انتظار ہی رہ گیا. کہیے کیا ہے میری خطا بابا، کیوں صغرا سے تم خفا بابا. لے گئے کیوں نہ مجھ کو ساتھ اپنے، آپ سے ہے بہت گلا بابا. کیوں ہو صغرا سے
بھیجا اب تک نہ بھائی اکبر کو، وعدہ پورا نہیں ہوا بابا، کیوں صغرا سے تم خفا بابا، اب تو کروٹ بھی لے نہیں ہے یہ التہا بابا، کیوں صغرا سے تم خفا بابا، بڑھتی جاتی ہے میری بیماری، آپ آئے تو شفا بابا، جو صغرا سے تم خفا بابا، گھٹنیوں چل رہا ہے کیا اصغر، گھٹنیوں چل رہا ہے کیا اصغر، یاد آتا ہے میلا خواہ بابا، کیوں ہو صغرا سے تم خفا بابا، کہیے کیا ہے میری خطا، روکے یہ صدا لٹ گئے حرم، یا علی یا علی
وفا زندگی سے ہاتھ شہن دو دیا رن میں نوجوان شیخ مر گیا رن میں نوجوان شیخ مر گیا لٹ گئے حرام مر گئے حسین کی بشیر نے روکے یہ صدا کی بشیر نے روکے یہ صدا لٹ گئے حرام مر گئے حسین تیر سے چھنا حلق میں زبان تیر سے چھنا حلق میں زبان مر گیا صغیر لے کے ہچکیا نار ظلم سے جھولا جل گیا نار ظلم سے جھولا جل گیا ٹوٹ گئے حرام مر گئے حسین کی بشیر نے روکے یہ صدا کی بشیر نے روکے یہ صدا لٹ گئے حرام مر گئے حسین بیووں کو کیا اونٹوں پر سوار ہے بیووں کو کیا اونٹوں پر سوار دی مریض کے ہاتھ میں بہار منزلوں گئے کاٹ پر چلا ہے منزلوں گئے کاٹ پر چلا لٹ گئے حرام مر گئے حسین کی بشیر نے روکے یہ صدا دی بشیر نے روکے یہ صدا لٹ گئے حرام مر گئے حسین ناتوان نے پہلی بیڑیاں ناتوان نے پہلی بیڑیاں ہو گئی اسیر ساری بیبیاں خیر کی گئی عالم زباں خیر کی گئی عالم زباں لٹ گئے حرام مر گئے حسین کی بشیر نے
पढ़ने वाला कुन में
یا حسین یا عباس یا حسین یا عباس آل کو دیکھ کر میں اپنی سارے بذات لٹائے ہو جانا میں کیا بتاؤں جو اپنے قادر دانی کی رسن کے لیے خدم خدم باب سے بات اٹھائے ہو نانا خدم خدم باب سے بات اٹھائے ہو نانا ستم سر کے بالوں سے منہ کو چھپائے ہو نانا میں سر کے بالوں سے منہ کو چھپائے ہو نانا میں کربلا مولا سے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے چہلم کے لیے آئی ہو چہلم کے لیے آئی ہو چہلم کے لیے آئی ہو غازی میں اجڑ کر
چہلم کے لیے آئے ہو چہلم کے لیے آئے ہو چہلم کے لیے آئے ہو غازی میں اجڑ کے بھائی میں اٹھاتی تھی مصیبت سیلی کبھی کوڑے کبھی دونوں کی اذیت سیلی کبھی کوڑے کبھی دونوں کی اذیت اور اس پہ قیامت بازاروں میں تھی بیبیاں بازاروں میں تھی بیبیاں بے مخنا چادر کسی طرح کہوں کتنی ستائی گئی زینب بازاروں میں شہروں میں پھرائی گئی زینب بازاروں میں شہروں میں پھرائی گئی زینب آئی گئی زینب رونے بھی نہیں دیتے تھے رونے بھی نہیں دیتے تھے جی پر کے ستم گئے اجرکم اللہ سے زندان میں ہر لمحہ تڑپتی تھی سکینہ آغوش چچا کی تھی نہ بابا کا تسینہ دشوار تھا جینا گھٹ گھٹ کے وہیں مر گئی گھٹ گھٹ کے وہیں مر گئی بچی میری آنکھیں کے لیے آئے ہو چہلم کے لیے آئے ہو چہلم کے لیے آئے ہو غازی میں اجڑ کر بے مخلوع چادر سرے بے مخنو چادر سرے بازار گئی ہو بے مخنو چادر سرے بازار گئی ہو کبھی میں عاشری سے کبھی میں ابھی باس ملی ہو میں ٹوٹ گئی ہوں میں ٹوٹ گئی ہوں میں ٹوٹ گئی ہوں سر شرم سے میرا کبھی سر شرم سے میرا کبھی اٹھانا برادر بے مکنو چادر سرے بازار گئی ہو بے مکنو چادر سرے بازار گئی ہو
سے میرا کبھی شرم سے میرا کبھی اٹھا نہ برادر ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار علی یا علی عباس اسیری نے ہمیں کو بلایا امت نے بہت آلے پیغمبر کو ستایا اور قید بنایا بازو پنشار سکے بازو پنشار سکے لائی ہوں برادر ہائے علمدار ہائے علمدار چہلم کے لیے آئے ہوں چہلم کے لیے آئے ہو چہلم کے لیے آئے ہوں غازی میں اجڑ کر ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار اے بھائی سنو شام غریباں کی یہ رودار خیمے جلے چادر چلی اور خیمے جلے چادر چلی آنکھیں میں جلے چادر چلی میں ہو گئی برباد سن لو میرے فریاد آج نہ مدد کو میری آج نہ مدد کو میری اے میرے برادر اے بھائی سنو شام غریبا کی رودات خیمے جل چادر چنی میں ہو گئی برباد سن لو میری فریاد اور نہ مدد کو میری آئے نہ مدد کو میری اے میرے برادر سلامت رہے سلامت رہے ماتم سلامت رہے ہائے علمدار ہائے علمدار اجرکم الحسین حاکم کے طرف دار ہر قسم نہیں تھے اور کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے دشمن دی تھے ہم خاک نشی تھے آنکھوں میں ابھی تک ہے وہ آنکھوں میں ابھی تک ہے وہ دربار کا منظر ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار کسی طرح بھلاؤں گی میں ہاں کسی طرح بھلاؤں گی میں وہ شام کا بازار ہائے کسی طرح بھلاؤں گی میں وہ شام کا بازار زنجیر میں جکڑے ہوئے ہاں زنجیر میں جکڑے ہوئے ہاں زنجیر میں جکڑے ہوئے تھے عابد بیمار چلنا بھی
تھا دشوار، چلنا بھی تھا دشوار، حد یہ تھی تماشائی بھی، حد یہ تھی تماشائی بھی، برساتے تھے پتھر۔ کس طرح بلاؤں گی میں وہ شام کا بازار، زنجیر میں جکڑے ہوئے تھے عابد بیمار، چلنا بھی تھا دشوار، حد یہ تھی تماشائی بھی، برساتے تھے پتھر۔ منظر یہی کہتی رہی رو رو کے وہ دکھیا، طیبہ علمدار کی مجلس ہوئی برپا، زینب کا تھا نوحہ، جاؤں میں وطن کس لیے، اور کیا کروں جی کے، عشق علمدار عشق علمدار، اے یار وفادار، اے دی کے مددگار، اے دی کے مددگار، اے شاہ کے غمخوار عباس، عشق علمدار عباس۔ حسین و حسین و حسین، 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 علی نور خاتم البکائی، حسین و حسین و حسین، علی نور خاتم البکائی، حسین و حسین و حسین، والا سید شہید کربلائی، حسین و حسین و حسین، والا سید شہید کربلائی، علی و حسین علی، حسین 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 حسین، شہید کربلا حسین، حسین 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 حسین، یا علی قہر خدا پہ زینب حزین من، قہر خدا پہ زینب حزین من، قہر خدا پہ زینب حزین من، قہر خدا پہ، ای بے غم قرین من، قہر خدا پہ زینب حزین من، قہر خدا پہ، کوفہ خراب از تو نالے رباب از تو، مجلس شراب از تو، قہر خدا پہ زینب حزین من، قہر خدا پہ، ای بے غم قرین من، قہر خدا پہ، زینب حزین من، قہر خدا پہ، نیزہ و سیاہ نظمن، ظلم سار با نظمن، چوب خیزرا نظمن، قہر خدا، یا علی قہر خدا پہ
غمِ جدائی شد وعدۂ خدائی شد روز بے نوائی شد خارا خدا حافظ زینب حزین من خارا خدا حافظ اے بے غم خرین من خارا خدا حافظ زینب حزین من خارا خدا حافظ من کے بھی علم دارم بی معین و بی یارم از حیات بیزارم خارا خدا یاری یبن زہرا و ویلا زہرا و ویلا یبن زہرا و ویلا زہرا و ویلا یبن زہرا و ویلا زہرا و ویلا یا تری ہم فی السرا زہرا و ویلا یا تری ہم فی السرا زہرا و ویلا یا صلیبا من ردا زہرا و ویلا یا صلیبا من ردا زہرا و ویلا لا یبن زہرا و ویلا زہرا و ویلا یبن زہرا و ویلا یاری لا و ویلا و ویلا و ویلا یاری یا حسین امام مذبوح و ویلا امام مذکور و ویلا یا حسین امام مذبوح و ویلا امام مذکور و ویلا زینب تیناتی وطنو و ویلا امام مذکور و ویلا یا ابو الفضائل مذبوح و ویلا یا علی مذکور و ویلا و ویلا و ویلا و ویلا یا علی ہائے السلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب السلام السلام یا بلد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا یا صاحب الاسر الزمان لمان لمان شریک القرآن ایمان سید جان اجل اللہ تعالی فرجا سبحان اللہ تعالی مخرجا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللهم صل على